الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور عفت مآب پردے میں بیٹھی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر اپنی محبت کا جذبہ رکھا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، بلکہ انسان سے پھر پہلے جس مخلوق کی تخلیق فرمائی اس سے پہلے اللہ نے اپنی محبت اپنی ذات سے فرمائی تھی. تو گویا کہ انسان کی تخلیق کا بھی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، تو پھر اس نے مخلوق کو پیدا کیا تھا. تو ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی ذات سے محبت کی تھی. تو گویا ہماری تخلیق کی ابتدا اللہ کی محبت سے شروع ہوئی. تو جب اللہ اپنی ذات سے محبت فرما رہا ہے اور فرما کر اپنے بندوں کی تخلیق فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے اپنے بندوں کو بڑے پیار سے بنایا ہوگا، بہت محبت سے بنایا ہوگا. وہ اللہ نہیں چاہے گا کہ میرے کسی بندے کو جہنم کی آگ چھوئے. جہنم میں ڈالنا تو بہت دور کی بات، وہ نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی بندے کو جہنم کی آگ چھو جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے بنائے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے بنائے کہ جس کی برکت سے اللہ انسان کو بخشنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی محبت سے بنایا. ہم اور آپ کو اللہ نے اپنی محبت سے بنایا. اگر ہم اس محبت کی ابتدا کو سمجھ جائیں اور محبت کی اس کیفیت کو سمجھیں تو ہم اپنے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں. دیکھیے، کائنات میں جس چیز کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہوا ہے وہ محبت یک طرفہ ہے. محبت یک طرفہ ہے. ایک کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دوسرے کو پہلے سے محبت بھی ہو. مثال کے طور پر مجھے آپ سے محبت ہے. دیکھیں نا، یہی تو محبت ہے جو مجھے لاہور سے کھینچ کے یہاں لائی. تو مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اب یہ چیز شرط نہیں، یہ چیز کنڈیشن نہیں کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو. اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوگی اور مجھے بھی آپ سے محبت ہے تو پھر یہ دو طرفہ محبت ہوگی. لیکن ابتدا کائنات میں دو چیزوں کے درمیان محبت کی ابتدا یک طرفہ ہوتی ہے. شہد کی مکھی کو پھول سے محبت ہے، تبھی وہ پھول کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے. لیکن کیا پھول کو بھی شہد کی مکھی سے محبت ہے؟ نہیں. سورج مکھی کو، اس کے پھول کو سورج سے محبت ہے. جہاں سورج کا چہرہ ہوگا وہاں سورج مکھی کا پھول آ جائے گا. لیکن کیا سورج کو بھی سورج مکھی سے محبت ہے؟ نہیں. مقناطیس کو لوہے سے محبت ہے کہ جہاں مقناطیس ہوگا اور اس کے ارد گرد کوئی لوہے کے ذرات ہوں گے وہ اسے کھینچ لے گا.
لیکن کیا لوہے کے ذرات کو بھی مقناطیس سے محبت ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو ایک دوسرے سے محبت اگر ہوتی ہے تو یک طرفہ ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ محبت دو طرفہ ہو۔ اگر یہ محبت دو طرفہ ہو جائے تو پھر یہ محبت لازوال ہو جاتی ہے، پھر یہ محبت ٹوٹتی نہیں ہے۔ پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی محبت کے اس رشتے کو توڑنا چاہے تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا، لیکن یہ دو طرفہ محبت کو توڑ نہیں سکے گا۔ اس دو طرفہ محبت کے درمیان جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے، محبت کا ایک تعلق بن جاتا ہے، جوڑ بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی حاسد کے حسد سے، شریر کے شر سے، کینہ پرور کے کینہ سے، شر پہنچانے والی کی شرارت سے وہ رشتہ کمزور ہو جائے، اس میں دراڑ آ جائے۔ یہ دو طرفہ محبت کے درمیان جو تعلق قائم تھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شکوک اور شبہات جنم لے لیں، ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کی محبت میں ایک توڑ پیدا ہو جائے، دونوں کی محبت ٹوٹ جائے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دو طرفہ محبت یک طرفہ بدل جائے۔ جب دو طرفہ محبت یک طرفہ میں بدل جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے درمیان جو محبت کے رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں۔ یہ گھروں کے اندر جو نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے اور آپس میں جو دو میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، ایک نکاح کا بندھن ہوتا ہے، اگر کوئی شریر اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر یہ ان دونوں کے درمیان محبت دو طرفہ تھی تو وہ جتنی بھی کوشش کر لے گا وہ توڑ نہیں سکے گا، کوئی نہ کوئی اس کو جواب دینے والا ہوگا کہ بھی تم کون ہوتے ہو ہمارے درمیان جدائی ڈالنے والے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو وہ کسی صورت میں بھی اپنے اس رشتے کو توڑنے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر شریر کا وار چل گیا اور اس نے شکوک اور شبہات پیدا کر دیے تو یہ دو طرفہ محبت کے درمیان کمزوری ضرور آ جائے گی، لیکن رشتہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ رشتہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب یہ دو طرفہ محبت یک طرفہ میں بدل جاتی ہے، یا تو میاں کو اپنی بیوی سے محبت نہ رہے یا بیوی کو اپنے میاں سے محبت نہ رہے، تو تبھی یہ رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ انسان کی محبت کا آپسی تعلق ہے کہ جب دو طرفہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، چاہے کوئی جتنی ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، یہ دو طرفہ محبت نہیں ختم ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اپنی محبت کی وجہ سے بنایا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، میں نے اپنی ذات سے محبت کی، ان اعرف، کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو بنایا۔ تو مخلوق کو بنانے، تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی ذات سے محبت کی تھی، تو یہ مخلوق اللہ کی محبت کا مظہر ہے، مخلوق اللہ کی محبت کی وجہ سے بنی ہے۔ لہٰذا جب اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے تو پھر یہ محبت ایک ایسا رشتہ بندے کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان پیدا کر دیتا ہے کہ یہ دو طرفہ محبت بن جاتی ہے۔ یہ محبت پھر یک طرفہ نہیں رہتی، یہ دو طرفہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اس دو طرفہ محبت کو یوں ہی سمجھیے کہ جس طرح ہم نے مخلوق کے درمیان سمجھا کہ مخلوق میں سے اگر دو شخصوں کے درمیان محبت دو طرفہ ہو تو پھر ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جب بندے اور معبود، مخلوق اور خالق، انسان اور اللہ کے درمیان محبت کا دو طرفہ رشتہ قائم ہو گیا تو پھر اس محبت کے رشتے کو کون توڑ سکتا ہے؟ شیطان ایڑی چوٹی کا زور ضرور لگائے گا، نفس اس کا ساتھ دے گا، کوشش میں لگے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس بندے کے دل سے اللہ کی محبت کم ہو، لیکن جتنی وہ کوشش کر رہا ہوگا ایک بندے کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو قرآن میں یوں ذکر فرماتے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور پھر بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت بندے کی طرف آئی تو بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، اس کی توجہ میں اللہ کو سما دیا کہ اے بندے تجھے کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ سے۔ کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ سے۔ لہٰذا جب بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے تو اللہ سے محبت کرنی ہے کیونکہ وہ ذات محبت کے لائق ہے، اس ذات سے محبت بنتی ہے، کرنی چاہیے، تو جب بندے کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے نا، پھر یہ دو طرفہ محبت قائم ہو جاتی ہے اور پھر شیطان اور نفس اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارا اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہو، اور محبت بھی ٹوٹ کے ہو، محبت بھی ڈٹ کے ہو، اور اس محبت کا وہ درجہ حاصل ہو جائے کہ جو شدید ترین محبت کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ڈٹ کے محبت، اتنی محبت کہ وہ اللہ سے اشد محبت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، شدید ترین۔ اور یہ محبت جو انسان نے اللہ سے کری ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا تحفہ ہے، اللہ ہی کا انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ تبھی تو بندے کو یہ توفیق ملی کہ وہ اپنے اللہ کو پکارے، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرے، رشتے کو جوڑے۔ لہذا بندہ تو جا رہا ہوتا ہے دور، وہ تو اپنے اللہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، دور جا رہا ہوتا ہے، اسے اللہ کی کوئی قدر یا فکر نہیں ہوتی، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور یوں پھر بندہ اپنے اللہ کی طرف اپنی توجہ کو لگاتا ہے، اور یوں پھر اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ سے ٹوٹ کر جم کر خوب محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے اس محبت الہی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ محبت پھر دو طرفہ بن جاتی ہے، اللہ کو بندے سے ہوئی اور پھر بندے کو اللہ سے ہو گئی، تو یہ دو طرفہ محبت ہے۔ اب اس دو طرفہ محبت کی ایک جھلک اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، ایک جھلک اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو محبت کا ایک رشتہ قائم ہوا نا، اس کی جھلک دنیا میں اللہ دکھاتا ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والے جو ہوتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب اللہ ان کے آپس کے درمیان بھی محبت کو قائم کر دیتے ہیں۔ ایمان کے بعد عمل صالح، یہ دو چیزیں شرط ہیں۔ یہ بند کر دیجیے، ہونے والا چلا لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ عنقریب اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کے درمیان محبت کو قائم کر دیں گے۔ دیکھیے، اس عاجز نے آپ حضرات میں سے کسی سے کہا کہ آپ یہ والا پنکھا بند کر دیں، کونے والا چلا لیں۔ ہمارے بھائی اٹھے، انہوں نے پنکھا چلا لیا، تو اس عاجز نے ان کی چلاتے ہوئے کیا کہا؟ جزاک اللہ خیرا۔ ہماری نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی تم پر احسان کرے یا تمہیں کوئی تحفہ دے، نعمت دے، احسان کرے، دعا دے، جو بھی نعمت کے طور پر تمہارا ساتھ دے، تو تم اس کا احسان کا بدلہ دو، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ، اچھا بدلہ دو اس کو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور کیا کہو؟ جزاک اللہ خیرا. صرف جزاک اللہ نہ کہو اللہ تمہیں اس کی جزا دے، نہیں، بلکہ یہ بھی کہو خیرن، اچھی جزا دے. اب اللہ تمہیں اس کی اچھی جزا دے، یہ جزا کہاں ملے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جزا جو ہے یہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا. یہ جو جزاک اللہ خیرن، خیرن کا لفظ ہے نا، یہ اچھی جزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جنت کی صورت میں ملے گی. تو اللہ سے دعا کی اس عاجز نے ان کے لیے جزاک اللہ خیرن. اب دیکھیے صرف ایک جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ، اگر اس کا مطلب ان کو سمجھ میں آ جائے تو یہ اپنی جو اس عاجز سے یہ محبت فرماتے ہیں، اس محبت میں یہ اضافہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے میری چھوٹی سی خدمت پر مجھے اتنی بڑی دعا دے دی کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر حاصل ہونے کی جزاک اللہ خیرن کی دعا دے دی. چھوٹی سی دعا، اور یہ در حقیقت چھوٹی دعا نہیں، ان کی محبت جتنی اس عاجز سے بڑھتی چلی جائے گی ان کو اس کی کیفیت اور زیادہ محسوس ہوتی چلی جائے گی. اب ذرا آپ تصور کیجئے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. آپ کسی راستے سے جاتے ہوئے کسی سامنے سے آنے والے مسلمان کو اگر یوں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے وہ جواب دے دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام صحیح طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے، السلام علیکم یوں نہیں کرنا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ السلام علیکم. تو جب آپ اچھے طریقے کے ساتھ ایک مسلمان کو یوں کہیں گے نا، آگے سے اس نے کیا کہا وعلیکم السلام. اب یہ سلام اور جواب ہوا. اگر ہم اس عربی کا ترجمہ سمجھ لیں تو ہم صرف وعلیکم السلام ہی نہ کہیں، ورحمۃ اللہ بھی کہیں، وبرکاتہ بھی کہیں. صرف اس سلامتی کا لفظ کا مطلب سمجھ لیں کیا ہے. السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے. آج تو کوئی کسی کو بھولے سے 10 روپے بھی نہیں دیتا، اور ہم مسلمانوں میں سلام کی یہ دعا دے کر سلامتی کی دعائیں بانٹتے پھر رہے ہوں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس معاشرے کے اندر کتنی رحمت، کتنی تاثیر اسلام کی پیدا ہو جائے گی. یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا کہ نہیں. آج ہر ایک دوسرے سے جو نفرتیں ہیں ہمارے آپس کے درمیان، کہیں بھائی بھائی سے جدا ہے، کہیں بھائی بہن کے درمیان جھگڑا ہے وراثت کا، کہیں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہے اور آنکھ کیا جا رہا ہے، کوئی گھر کو چھوڑنے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے ناراض، بیٹی اپنی ماں سے ناراض ہو کر باہر بھاگی جا رہی ہے. تو یہ جو آپسی تعلقات میں نفرتوں کی آمیزش ہو چکی ہے ہمارے گھروں کے اندر، اگر ہم سلامتی کی دعائیں دینا شروع کریں اور اردو ترجمے کے ساتھ دے دیں، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے، اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے، اللہ تمہیں اپنی رحمت عطا کرے، اللہ تمہیں اپنی برکت عطا کرے. اگر ہم یہ دعائیں دینا شروع کر دیں، یہ معاشرہ ایک جنت نظیر بن جائے گا. آپسی تعلقات کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں بدلیں گی. آپس میں بھائی بھائی جو جدا ہیں، آپس میں لڑائی ہے، اگر ہم سلام میں پہل کرنے والے بن جائیں تو یہ محبتوں میں بدل جائے گی، نفرت کے نہیں. ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے قبرستان سے گزرتے ہوئے مردوں کو، جو مرے ہوئے ہیں، ان کو سلام کرنے کا حکم دیا ہوا ہے کہ قبرستان کے پاس سے جب گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم یا اہل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاسر، یہ کہتے ہوئے گزر جاؤ کہ اے اہل قبور، اے اہل قبرستان، تم یہاں پہلے آ گئے، ہم بعد میں تمہارے آنے والے. کل من علیہا فان.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح ہے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے نا. ہم نے آنا ہے تمہارے پیچھے پیچھے، تم پہلے آ گئے. تو ہم قبرستان سے گزرتے ہوئے ہمیں ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ تم ان کو بھی سلام کرو جو مر چکے. مرے ہوں کو سلام کرنے کا حکم آ رہا ہے، اور ہم نے زندوں کو سلام کرنا چھوڑ دیا. گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، کوئی سلام کوئی کلام کچھ نہیں، بس آئے اور اپنی باہر کی جو نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، غصہ ہے، وہ گھروں کے اندر لے کر آ جاتے ہیں. اور گھروں کے اندر داخل ہو کر گھر والوں کو ڈانٹنا ٹپٹنا یہ شروع کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لائے کرتے تھے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور مسکراتے ہوئے نہ آئے ہوں. جب بھی حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لاتے، قدم رکھتے، سلام کر رہے ہوتے بلند آواز کے ساتھ، اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی. اتنی محبت کے ساتھ جب کوئی باہر سے گھر آئے گا، اتنی محبت کے ساتھ، تو وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی جو خاتون ہوں گی ان کا بھی چہرہ کھل اٹھے گا کہ نہیں؟ ان کے پورے دن کی جو تھکاوٹ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ سلام میں پہل کرو اور اپنی محبت دوسرے کے دل میں گاڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے 3 کام تم کرو نا، 3 کام تو تمہاری محبت دوسرے مسلمان کے دل میں گڑ جائے گی. ایک کام یہ سلام میں پہل کرو، دوسرا کام یہ کہ جب وہ آئے تو اس کے لیے جگہ دو، اس کو بیٹھنے کے لیے دو جگہ. تھوڑے اگر پھیلے ہوئے بیٹھے ہو سگڑ جاؤ، اس کو جگہ دو، بیٹھنے کے لیے جگہ دو. اس کو اکرام، جب اس کو تم یوں دو گے نا اس کے دل میں تمہاری محبت آ جائے گی. اور تیسرا یہ کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اچھے نام سے پکارو، موٹو کلو یہ کہہ کر اگر پکارو گے تو بیچارہ اپنے آپ کو برا جانے گا، حتیٰ کہ عزت سمجھے گا. ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو مجروح نہ کرو. تو اچھے نام سے پکارو گے تو تمہاری محبت دوسرے کے دل میں گڑ جائے گی. اتنا پیارا دین ہے جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دین صرف نام ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کا. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بیج اس راستے میں بوتے ہوئے چلو، جاتے ہوئے سلام میں پہل کرو، اپنے معاشرے کو جنت بناؤ. آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ تو جہنم ہے، اس میں تو رہنے کا دل نہیں چاہتا. ہر پاکستانی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے ویزا ملے امریکہ کینیڈا کا، میں بھاگوں یہاں سے. پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ معاشرہ جنگلیوں کا معاشرہ ہے، یہ جنگل کا یہاں معاشرہ ہے. ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رہنے کا دل نہیں چاہتا اس معاشرے میں. تو اس معاشرے کو جنت بنانا اگر چاہتے ہو تو تم بارش کا پہلا قطرہ بنو. بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے نا، بارش آنے سے پہلے ایک قطرہ گرتا ہے اور وہ پہلا قطرہ باقی قطروں کے لیے ایک ابتدائی قطرہ بن جاتا ہے. وہ ابتدائی قطرہ باقی قطروں کے لیے پہل کرتا ہے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے باقی قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تم بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو جاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرا اچھا ہو، دوسرا بھی اچھا برتاؤ کرے، تو تم بارش کا پہلا قطرہ بن کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، سلام میں پہل کرو. حضور علیہ السلام اپنی تربیت فرماتے تھے نا صحابہ کو، تو اپنے عمل سے تربیت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہے ہیں، ایک غلام ہے اور رستے پہ کنارے پر ہو کر وہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے. اب اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور حضور علیہ السلام اپنے معاشرے میں ہر دل عزیز تھے، ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا. چنانچہ اس غلام نے کہا محمد آؤ میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلام ہے زمین پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، وہی بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. اتنی محبت جب اس کے دل میں گئی تو اس نے پھر کلمہ نہیں پڑھنا تھا تو کیا کرنا تھا. حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم یہ واقعات سنتے پڑھتے ہیں
لیکن ان واقعات میں ایک مورل لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے، اس سبق کو لینا چاہیے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک جلسے میں تھے، بیان دے کر فارغ ہوئے، تو جس طرح بیان کے بعد کھانا کھلتا ہے، مہمانوں کو مہمان خانے میں لے جایا جاتا ہے، تو حضرت امیر شریعت کو بھی وہاں لے گئے، کھانا کھانے کے لیے حضرت بیٹھے، تو حضرت آلو گوشت پکا ہوا تھا، حضرت آلو گوشت کھانے لگے، تو اچانک حضرت کو خیال آیا کہ ابھی میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھتا ہوا آ رہا تھا، تو ایک بھنگی تھا، کوڑا اٹھانے والا بھنگی، وہ بھی رستے پہ کھڑا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے چہرے کو تک رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی مجھے کھانے کے لیے پوچھتا بھی ہے کہ نہیں پوچھتا، خود تو کہہ نہیں پا رہا تھا، تو وہ بیچارہ خاموش سا کھڑا تھا، ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا، تو میں اسے بھی کھانے کے لیے بلا لوں۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، وہ آ گیا، حضرت نے اپنے سامنے بٹھایا، دور بھی نہیں، اپنے سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کر فرمایا کہ کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں گے تو کھا لوں گا، لیکن میری اوقات یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ حضرت نے خاموش، یہ اوقات حیثیت کی بات میرے سامنے نہ کرنا۔ حضرت نے آلو توڑا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا۔ اب اس نے آلو کا سائز ذرا بڑا تھا، تھوڑا سا کٹ کیا، جتنا اس نے کٹ کرنا تھا کٹ کیا، کٹ کر لیا، تو حضرت نے باقی بچا ہوا خود کھا لیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر اس کی اور سارے جو حاضرین تھے ان کی چیخیں نکل گئیں کہ حضرت اس کا بچا ہوا کھا رہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا۔ تو حضرت سے کسی نے قریب ہو کر کہا حضرت بھنگی ہے، ناپاک ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بھی ہو مسلمان تو ہے، کوئی تو ہو مسلمان تو ہے، آخر ہم مسلمان گھر میں موجود ہیں، مسلمان تو ہے نا۔ جب حضرت نے یوں کہا نا، اب وہ بیچارہ رو رو کر کہنے لگا حضرت بس، اب ہوگی میری بس، اب ہاتھ بڑھائیں اور کلمہ پڑھائیں، بیعت کریں، اور بیعت ہونے کے بعد وہ حضرت سے صحیح پکا ان کا مرید بنا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی یہ ملتان کے کسی اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے تھے، تو حضرت کے ساتھ ایک دو ساتھی خدام کی حیثیت سے بھی تھے، تو حضرت وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، ایک سکھ سارجنٹ تھا، سکھ، اس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور وہ کبھی ادھر سے ادھر جائے، کبھی ادھر سے ادھر آئے، اور حضرت کے چہرے کو دیکھے۔ حضرت نے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے آ رہے، حضرت دیکھتے رہے۔ تو ایک برابر میں حضرت کے جو خادم کھڑے تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا حضرت آپ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، یہ نوجوان ہے اور امرد ہے، امرد کے چہرے کو اتنا زیادہ دیکھنا یہ خلاف شرع ہے، خلاف شریعت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تم یہ سمجھ رہے ہو، میں یہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ یہ اتنا پیارا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں تو جلتا اچھا نہیں لگے گا، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اسے ہدایت دے دے، دل ہی دل میں دعائیں کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ سکھ سارجنٹ سے رہا نہ گیا، وہ حضرت کے پاس آ گیا اور کہنے لگا حضرت اتنا خوبصورت چہرہ آپ کا کیسے بن گیا، اتنا کھلا ہوا چہرہ، اتنا روشن چہرہ کیسے بن گیا؟ تو حضرت نے پوچھا تم بھی چاہتے ہو ایسا چہرہ بنانا؟ میں نے کہا حضرت بالکل چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھو، بن جاؤ گے، اسلام لے آؤ۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ تو لوگوں کے لیے دعائیں کرنے والے بنو، لوگوں کے لیے خیر چاہنے والے بنو، کسی جگہ سے گزرتے ہوئے نیکیوں کے بیج بوتے ہوئے جاؤ۔ یہ جو نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوں گے نا، یہ جنت میں زیتون کا درخت بن کر ملیں گے۔ یہ دنیا میں ہم بیج بو رہے ہیں دنیا میں، لیکن اس کا درخت کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ لہذا وہاں کے لیے زمین میں، دنیا کی زمین میں بیج بوتے چلے جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کی، ایمان والوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے،
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو عنقریب ان کے درمیان اللہ محبت پیدا فرما دے گا. اور یہ محبت دو طرفہ ہوگی، دنیا میں بھی محبت ہوگی اور جنت میں تو ہوگی ہی ہوگی. دنیا میں محبت کیسے ہوگی؟ ایک دوسرے سے ملیں گے، سلام میں پہل، ایک دوسرے سے ملیں گے، اچھی ان کے لیے خیر کی دعا کریں گے، ان کے لیے اچھا مشورہ ان کو دیں گے، ان کے لیے اچھا چاہیں گے، ان کے لیے کبھی برا نہیں چاہیں گے، اپنے دل میں اس مسلمان کا میل کچیل نہیں رکھیں گے. دنیا میں تو ان کی یہ حالت. اور جنت میں کیا ہوگی؟ جب جنتی آپس میں ایک دوسرے کے بیٹھیں گے جنتی، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علی سرر متقابلین، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، پیٹھ پیچھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے، سائڈ پر ہو کر نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یہ جو آمنے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے محبت کے لیے ہوتا ہے، محبت کے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب جنتی جنت میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھیں گے تو اس سے ان کی محبت کا اظہار ہوگا. اور یہی محبت کا اظہار ہوگا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنت میں بس اسی کی آواز آئے گی، قیلا سلاما سلاما، سلام 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 کی آوازیں آئیں گی. ایک ادھر سے ادھر جا رہا ہے، سلام کرتا ہوا جا رہا ہے، دوسرا ادھر سے ادھر جا رہا ہے، جنتیوں کو سلام کرتے جا رہا ہے. یہ جنتی بھی آپس میں سلام کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر حور و غلمان وہ بھی ایک دوسرے سے آپ جنتیوں سے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہ جو جنت میں کیفیت ہے نا سلام کی، دنیا میں بناؤ، دنیا میں بناؤ. گھروں کے اندر داخل ہو تو سلام میں پہل. اور اپنے بچوں کو یہ تربیت دیجیے کہ بیٹا سلام کیا کرو، سلام میں پہل کیا کرو، چاہے بڑا چھوٹے سے مل رہا ہو یا چھوٹا بڑے سے، سلام میں پہل کرنے کی عادت بنائیں. حضور علیہ السلام ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. اور پھر وہ بھی تو جن سے کر رہے ہیں وہ صحابہ ہیں نا، پھر وہ صحابہ کوشش کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کر لیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام بازی لے جاتے تھے، پہلے سلام وہ فرمایا کرتے تھے. اس لیے جنت نظیر معاشرہ بنائے. اس معاشرے کے اندر بہت ہم نے نقصان دیکھ لیا، جہنم جیسے حالات دیکھ لیے، نفرتیں دیکھ لیں. اب ان نفرتوں کو ختم کرنے کا دور ہے، نفس نفسی کا دور ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج نفسانیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر کام کے اندر نفسانیت ہے. اچھا اتنا پرانا اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس نے دیکھو مجھے سلام نہیں کیا، دیکھو 1 منٹ کی کال بھی نہیں کر سکتا یہ مجھے. آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ ہی ایک دفعہ ایک میسیج ہی کر دے مجھے سلام کر، یہ سلام نہیں کرتا. اچھا اگر یہ نہیں کرتا نا میں نے بھی نہیں کرنا. اچھا دیکھتا ہوں پھر یہ میں کیسے، اگر یہ سلام نہیں نہ کرتا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں پھر کیسے کروں گا، میں بھی اپنے باپ کا نہیں. تو اس طرح کی باتیں. اچھا یہ میری شادی بیاہ میں نہیں نہ آیا، میں بھی نہیں جاؤں گا. اچھا یہ میری شادی بیاہ میں آ گیا لیکن اس نے مجھے وہ تحفہ نہیں دیا، وہ جو لفافے میں کچھ پیسے دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سلامی، اس نے مجھے سلامی نہیں دی، میں بھی نہیں دوں گا. اچھا اس نے سلامی میں 500 روپے دیے نا، میں بھی بس 500 ہی روپے دوں گا. یعنی جیسے کو تیسے والا ہمارا آج کل سلوک ہے، جیسا کرو گے ویسا ہم کریں گے. آدمی ہیں ہم تمہاری جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نہیں، یہ نفسانیت کا دور ہے. لہٰذا اس نفسانیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنائیں، آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کریں. لیکن اس سلام کرتے ہوئے یہ نا اب شروع ہو جائے، یہ نہ کیجئے گا کہ اب جاتے ہوئے کسی خاتون کی سلام کرنا شروع کر دیں. کبھی پتہ چلے کہ جناب اس نے چپل اتاری اور سر پہ ماری. نہیں، سلام کرنے میں کسی مرد کو سلام کرے، عورت کو سلام کرے، سلام میں یوں پہل کرے. اور پھر اس میں بھی حضور علیہ السلام نے سلام میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ بھی کریں. آج کا رواج ہے بس ایک ہاتھ سے یوں سلام کرنا، ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. یہ کفار کا طریقہ ہے.
ایک ہاتھ سے سلام کرنا، دو ہاتھوں سے سلام کرنا، اسے کہتے ہیں مصافحہ۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام ہم سے مصافحہ فرماتے تھے تو ہمارے ہاتھ حضور کے ہاتھوں کے درمیان ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ حضور دو ہاتھوں سے کر رہے ہوں گے نا، تبھی تو حضور کے درمیان ہاتھوں کے ہمارا ہاتھ آیا۔ ہمارے ہاتھ حضور کے ہاتھوں کے درمیان ہوتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ اس ڈگر پہ چل پڑا، ایک ہاتھ سے سلام۔ یہ ایک ہاتھ سے جو سلام ہوتا ہے اس کے اندر محبت نہیں ہوتی، اس کے اندر بے اعتنائی ہوتی ہے، کسی درجے میں ناقدری ہوتی ہے، کسی قدر اس میں نفرت ہوتی ہے، حقارت ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی عزت دینے کا اگر اس کے دل میں نہ ہو تو بس سلام کیا، یہ جا وہ جا، لیکن اگر کسی کو محبت دینی ہو تو دو ہاتھوں سے کرے گا۔ حضور علیہ السلام جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو یوں بھی نہیں کہ یوں کر کے مصافحہ کر لیا، کہ کوئی کنارے پر بیٹھا تو بس یوں کر لیا، سامنے حضور کا سینہ رہا، نہیں، حضور اس کی طرف مڑتے تھے اور اپنا مکمل اپنی جو پوسچر ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے، پورا اپنی جو ظاہری حالت ہے، ظاہری حلیہ ہے، وہ حضور علیہ السلام اس مسلمان کی طرف کرتے تھے اور پھر دو ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ یوں کر کے سلام کرنا، گردن ٹیڑھی کر کے یا سینہ پھیر کر، یہ بے اعتنائی کی علامت ہے۔ تو اب ذرا اندازہ کیجئے، ایک شخص سلام کر رہا ہو اور سلام پھر دو ہاتھوں سے مصافحہ کر کے کرے اور پھر اپنا مکمل جو پوسچر ہے وہ آپ کی طرف کر کے کرے، محبت کتنی آ جائے گی آپ کے دل میں۔ ہم نے اس اسلام کو اتنا کمزور سمجھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بس 1450 سال پرانا دین تھا، اب اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اس اسلام پر صحیح معنی میں عمل کرنا شروع کر دیں، آج بھی اس کے اندر تاثیر موجود ہے، اور شریعت کے دین کے حق ہونے کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر زمانے کے اندر قابل استعمال ہو، قابل عمل ہو، اور ہر زمانے کے اندر اس کی تاثیر موجود ہو۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس دین پر صحیح معنی میں عمل کرے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے، اپنے محلے کو جنت بنا سکتا ہے، اپنے شہر کو جنت بنا سکتا ہے، اپنے ملک کو جنت نظیر بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا سیکھیں، تب ہی یہ معاشرہ جنت نظیر بنے گا۔ ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے تو پھر باقی بارش بنے گی۔ ہم اگر یوں کہنا شروع کر دیں بھئی فلاں صاحب پہلے ٹھیک ہوں، فلاں صاحب پہلے ٹھیک ہوں، نواز شریف پہلے ٹھیک ہو، عمران خان پہلے ٹھیک ہو، فلاں پہلے ٹھیک ہو، ہم بعد میں ٹھیک ہوں گے، اس طرح کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کہے بھئی فلاں ٹھیک ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، پہلے عمران عمر ٹھیک ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے کہ پہلے میں خود ٹھیک ہوں، تب ہی ہم اپنے اس معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ معاشرہ افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور افراد فرد مل کر بنتے ہیں افراد، اور فرد اس معاشرے کی اکائی ہوتی ہے۔ اکائی کا مطلب نمبر 1، اگر اس 1 سے پہلے زیرو لگے ہوئے ہوں، چاہے 1 زیرو ہو، چاہے 1,00,000 زیرو ہو، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اسی 1 کے بعد زیرو لگے ہوئے ہوں تو چاہے 1 لگا ہوا ہو یا زیادہ، اتنی ہی اس کی ویلیو بن جاتی ہے۔ 1 زیرو لگا ہوا ہے 10، 2 زیرو 100، 3 زیرو 1000، جتنے زیرو ملتے رہیں گے اتنی ان کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہم اس معاشرے کو جنت بنا دیں، اپنی اکائی پر محنت کریں، اپنے آپ پر محنت کریں، اس افراد کے معاشرے کی فرد کو ٹھیک کریں۔ عمران عمر کو چاہیے کہ عمران عمر ٹھیک ہو، حافظ نعمان کو چاہیے کہ حافظ نعمان ٹھیک ہو، نوید اسلم کو چاہیے کہ نوید اسلم ٹھیک ہو۔ ہم میں سے ہر شخص اگر یہ چاہے کہ ہم نے اپنی اکائی ٹھیک کرنی ہے، تو پھر جب یہ اکائی ٹھیک ہو جائے گی، اب آگے زیرو لگنا شروع ہو گئے۔ اب جب آگے زیرو لگیں گے، 1 سے 1 ملے گا تو 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 11 بن جائیں گے۔
اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، اور مسلمان جب آپس میں ایک متحد ہوں گے نا، ان کے درمیان محبت ہوگی، کافر اس کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ کفر مسلمانوں کے اتحاد سے ڈرتا ہے، کافر مسلمانوں کے اتحاد سے پارا پارا اس کو نفرت ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل بھی کر رہے ہیں نہیں؟ وہ یہی چاہ رہے کہ بھی ہم نے ایران پر اگر حملہ کیا تو ایران سعودی عرب پر بمباری کرے، وہ پھر ایران پر اپنے میزائل مارے، ایران پھر اپنی دیکھا اس کی جو بھی اس کا دوست ہوگا، دوست ممالک ہوں گے گلف کنٹریز کے، یہ شارجہ ہو گیا، UAE ہو گیا، اسی طرح قطر ہے، کویت ہے، ان پر میں بمباریاں شروع کر دوں۔ تو یہ تو ہم کافروں کا ساتھ دے رہے ہو، یہ تو ہم کفر کا جو ایک طریقہ ہے اور جو ان کی منشا ہے وہ تو ہم وہ پورا کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم نے دوسرے سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، جیسے کہ اس وقت ہوا جب یہ صلح کی بات شروع ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا، خبروں میں سنا ہوگا کہ ایران نے پھر اسرائیل نے لبنان پر بمباری کری، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی ایران نے سعودی عرب پر بمباری کری، کچھ میزائل مارے، تو سعودی عرب نے خاموشی اختیار کری۔ اس خاموشی کا فائدہ کیا ہوا کہ مذاکرات کی راہ کھل گئی۔ آج پاکستان نے ان کے مذاکرات کرانے کے لیے ایک گرین سگنل دے دیا۔ تو یہ عالمی سطح پر بھی اللہ یہ مثالیں ہمیں دکھا رہا ہے، تو انفرادی سطح پر کیوں نہیں ہوگی؟ تو میرے عزیزوں، ہم بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہاں سے اٹھے اور یہ عہد لے کر اٹھے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو ہم بیت توبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اسی لیے تو ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم اپنی اصلاح کے محتاج ہیں۔ ہم کوئی افلاطون نہیں بن گئے، ہم 30 مار خان نہیں بن گئے، ہم کوئی نبی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی ولی ولایت ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کیوں سمجھیں کہ ہم بہت کچھ ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ بیت توبہ اسی لیے کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اصلاح کریں۔ اس اصلاح کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا باطن چمکے، ہمارا باطن روشن ہوگا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمہ اللہ تعالی حضرت شاہ رکن الدین رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ یہ اوج شریف میں ان کا مزار ہے، بہاولپور کے آس پاس۔ تو حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالی ہمارے مشائخ میں سے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے مزار پہ گیا تو مراقب ہوا۔ مراقبے میں نے ان کے باطن کو دیکھا تو باطن اتنا روشن تھا، اتنا روشن تھا کہ میں سورج کو دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا تھا، لیکن ان کے باطن پر نگاہ جمتی نہیں تھی، اتنا روشن تھا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگ تھے، اور حضرت شاہ رکن الدین رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ بہت سے مشائخ انہوں نے خلافتیں بھی پائیں، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ کی صحبت اٹھائی ہے، تو یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو حضرت فضل علی فرماتے ہیں میں نے ان کو سینے کو دیکھا، اتنا روشن کہ آنکھیں اس پہ جمتی نہیں تھی، یہ کیسے بن گیا؟ فرماتے تھے کہ ان کا عام حالت یہ تھی کہ جب بھی کہیں جاتے تھے، کوئی فارغ وقت ملتا تھا اپنے اسباق کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اس طرف بائیں طرف چہرہ جھکا کے بیٹھ جاتے اور اللہ کی ضرب قلب پہ لگاتے، پھر دائیں طرف گردن کو جھکاتے اور روح پر، لطیفہ روح پر اللہ کی ضربیں لگاتے۔ جب بھی فارغ موقع ملتا، ان کو فارغ وقت ملتا، اس طرح ان کو دیکھتے تھے لوگ کہ بس یوں کر کے اپنے اسباق اور مراقبات کی طرف توجہ رکھتے تھے، فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں تھی کہ چلو میں ان سے بھی جھگڑا کروں، ان کی بھی جو ہے نا ان کو بھی سناؤں، ان کی بھی جو ہے نا ان کو 2-4 سنا کے آؤں۔ نہیں بھائی نہیں، ہمارا دل ایک ہے، اس ایک دل میں کتنوں کے ہم غم پالیں، کتنوں کے غم اپنے دل کے اندر رکھے۔ بھائی ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہو، ایک دل ایک اللہ کے لیے ہو، ہم کیوں لوگوں کی نفرتیں دل میں پالنا شروع کر دیں؟ تو اس لیے اپنے آپ پر محنت ہو، اپنے باطن کو روشن کریں۔ یہ توبہ اسی لیے کی جا رہی ہے
اس عاجز کے ساتھ ساتھ یہ بیت توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے۔ یہ عاجز مستورات خواتین کو بھی بیت توبہ کی نیت میں لے رہا ہے۔ پردے میں بیٹھی خواتین وہ بھی اپنے آپ کو توبہ کی نیت میں لیں اور بیت کی کلمات دہرا لیجئے۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے ہر گناہ سے، ہر خطا سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، مجھے اس توبہ پر قائم فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرما دے۔ ان کلمات سے اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ کے اندر داخل سلسلہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرف منتقل اور منسوب فرما دے اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بھی اور خطرات اور وساوس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب اس توبہ کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے 5 وظائف سے۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب شجرہ طیبہ پڑھتے رہنا، چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات، استغفار، درود شریف، کلمہ تمجید 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا، اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کہتے رہنا اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ یہ مشق آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ کرتے رہنا۔ یہ 5 وظائف ہیں۔ ان وظائف کی پابندی سے اللہ اس توبہ کو قائم فرمائیں گے، ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اس ذکر اور مراقبے کو کرنا کس طرح سے ہے، تھوڑی عملی مشق ہم یہاں کر رہے ہیں۔ سب حضرات و خواتین اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات، تمام تر وساوس کو دل سے نکال دیں۔ یہ محسوس کریں کہ ہم تنہا اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، دائیں بائیں سے غافل ہو جائیں، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اس اللہ کا نام، اسم ذات اللہ ہمارے دل پہ لکھا ہے۔ اس دل کو جو کہ روحانی دل ہوتا ہے اسے قلب کہتے ہیں، اور قلب کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اس مقام قلب پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھیے اور یوں خیال کیجئے کہ جہاں انگلی رکھی گئی وہاں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، جس کی برکت سے آپ کا یہ قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ. انگلی ہٹا لیجئے اور جہاں انگلی رکھی تھی وہاں اب صرف تصور رکھ کر ذکر شروع کیجئے. اللہ 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 کہتے رہیے اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہیے. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر. اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر. اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر. تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر. تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر. مانگ دعائیں شام و سحر، مانگ دعائیں شام و سحر. نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ 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 کر، ہر دم اللہ 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 کر.
ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ ہم منگتے ہیں وہ داتا، ہم مجبور ہیں وہ مختار۔ ہم مجبور ہیں وہ داتا، ہم مجبور ہیں وہ مختار۔ مانگ دعائیں شرم نہ کر، مانگ دعائیں شام و سحر، مانگ دعائیں شرم نہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ اس ذکر کو ہمارے روئیں روئیں بال بال سے جاری فرما، اس ذکر کی برکت سے ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت عطا فرما، ہر ایک سنت پر عامل بنا، مسنون عمل مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقش قدم پہ چلنے والا بنا، اپنے اکابرین کے منہج کو لازم پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دائیں بائیں دیکھنے سے محفوظ فرما، اپنے مشائخ کی نسبت کے راستے پر ثابت قدمی نصیب فرما، نفسانی شیطانی شیاطینی اثرات سے محفوظ فرما، دور جدید کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے مشائخ کے دامن کے ساتھ قلبی روحی وابستگی نصیب فرما، اور ان کی برکت سے ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت کے راستے پر پہنچا دے۔ ہمارے لیے ان دروازوں کو کشادہ فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے ان اٹھے ہاتھوں کو جو کہ خالی ہیں اپنی رحمت سے بھر دے، اپنی مغفرت سے بھر دے، اپنی سلامتی اور عافیت سے بھر دے، اور اللہ ہمارے گھروں کو خیر و عافیت کا مرکز بنا، صحت اور سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی مشکلات ہم پر آسان فرما، مصائب ہم سے جدا فرما، ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، نفس و شیطان کے اندھے حملوں سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم نے توبہ کی بعد اس میدان میں قدم رکھا، اب اسے پار لگانا اور منزل مقصود تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ اللہ ہماری مدد فرما، دستگیری فرما، اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دے۔ اللہ یہ پھاڑ کھائے گا، اے اللہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اللہ ہمیں نفسانی شیاطینی اثرات سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کی آغوش عطا فرما اور معاشرے کی تپتی دھوپ سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھ، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرما، اہل علاقہ کے لیے مینار نور بنا، ہدایت کا مرکز بنا، اور یہاں آنے والوں کو سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ اس معاشرے کا ایک بہترین فرد ثابت ہونے کی توفیق عطا فرما، اس معاشرے کو جنت نظیر بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے عملوں کے اندر صحیح رخ عطا فرما، صحیح طریقہ عطا فرما، اور ہمیں صحیح راستے کی نشاندہی بھی فرما اور اس پر چلنے کی مدد بھی فرما۔ اللہ ہمیں استحکام عطا کر، استقلال عطا کر، استقامت عطا کر، اور اللہ نفس و شیطان کے
جو اندیکھے حملے ہیں اللہ ان سے زیر و زبر ہونے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.